اسرائیل کے بازاروں میں پاکستانی میوہ جات اور مصالحہ جات کیسے پہنچے؟ پاکستانی میوہ جات، کھجوریں اور مصالحہ جات اسرائیل کی مارکیٹ میں۔ یہ دعویٰ فیصل بن خلد نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کے ساتھ کیا تو بہت سے صارفین کے لیے کافی حیران کن تھا۔ واضح رہے کہ فیصل بن خلد کے مطابق وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے یہودی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حامی ہیں۔ تاہم پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور پاکستان کے پاسپورٹ پر یہ عبارت درج ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ اس کے باوجود فیصل ماضی میں اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں اور وہ ایسا کرنے والے واحد پاکستانی نہیں۔ 2022 میں پاکستانی صحافی احمد قریشی نے پاکستانی نژاد امریکی شہریوں کے ایک وفد کے ہمراہ اسرائیل کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران وفد نے اسرائیلی پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم مقامات کے دورے کیے اور اسرائیلی صدر سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی تھیں۔ اس وفد میں بھی فیصل بن خلد شامل تھے۔ اس دورے پر پاکستان میں کافی تنقید ہوئی تھی، تاہم احمد قریشی نے بتایا تھا کہ وہ پاکستان کے پاسپورٹ پر عام شہری کی حیثیت سے اسرائیل گئے اور ان کے اس دورے سے حکومت یا فوج کا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستانی مصنوعات اسرائیل کیسے پہنچی؟ فیصل بن خلد کے اکاؤنٹ کے مطابق ان کا تعلق پاکستان کی کوشر فوڈ انڈسٹری سے ہے۔ کوشر فوڈ یہودی مذہب کے عقائد کے مطابق تیار کردہ خوراک کو کہا جاتا ہے، جیسے مسلمان حلال کھانے پر یقین رکھتے ہیں۔ اپنی ویڈیو کے ساتھ فیصل نے لکھا کہ مجھے بطور پاکستانی مبارک ہو کہ میں نے پاکستان کی مصنوعات کی پہلی کھیپ اسرائیل کی منڈی میں برآمد کی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اسٹال پر مختلف میوہ جات، مصالحہ جات اور کھجوریں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، جن پر عبرانی میں عبارت اور قیمتیں درج ہیں۔ اپنی اس پوسٹ میں فیصل نے وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ساتھ ساتھ مریم نواز، وفاقی وزیر احسن اقبال اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو بھی ٹیگ کیا۔ ان کی اس پوسٹ پر جب عام صارفین نے سوال کیے یہ کیسے ممکن ہوا تو انہوں نے جواب میں لکھا یہ بہت مشکل کام تھا۔ ان کے مطابق انہوں نے دبئی اور جرمنی میں 3 اسرائیلی تاجروں سے متعدد ملاقاتیں کی، جس کے بعد یہ ممکن ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی مصنوعات کا معیار اچھا تھا اور قیمت بھی مناسب تھی، تاہم یہ پہلی تجرباتی کھیپ تھی۔ ان کے مطابق معیار کو یقینی بنانا، مصنوعات کی پیکیجنگ اور شپنگ کے عمل کو مکمل کرنا بھی مشکل مراحل تھے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے ان سے سوال کیا کہ پاکستانی مصنوعات پر اسرائیل میں کیسا رد عمل سامنے آیا تو جواب میں فیصل بن خلد نے کہا کہ پاکستانی مصنوعات کا معیار اسرائیل میں قابل قبول تھا، تاہم بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اسرائیلی خریداروں کا رد عمل کسی عام خریدار جیسا ہی تھا جن کو مناسب قیمت میں معیاری مصنوعات درکار ہوتی ہیں۔ ایک اور صارف نے پوچھا کہ کیا انہوں نے یہ مصنوعات کراچی سے براہ راست اسرائیل بھجوائیں یا پھر متحدہ عرب امارات یا ترکی کے راستے؟ اس سوال کا فیصل نے جواب نہیں دیا۔